اسلام سائنس کے خلاف نہیں، جیسا کہ غلطی سے خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ تدبر و تفکر اور قوت مشاہدہ سے کام لے کر تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح بیان ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ ان پر غور کرے، تحقیق و جستجو کرے اور نئی نئی ایجادات سے بنی نوع انسان کی بھلائی کا سامان مہیا کرے۔ سائنس انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ عقل اور علم کے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سائنس سے مراد وہ علم ہے جو مشاہدات، تجربات اور نتائج سے حاصل ہو۔ سائنس سے مراد اگر علم ہے جس کا تعلق کائنات کی تسخیر سے ہے تو اسلام سائنس کا سب سے بڑا داعی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی اختلاف نہ دیکھے گا۔ پھر نظر کو واپس لوٹا، کیا تو کوئی بگاڑ دیکھتا ہے؟ پھر نظر کو دوبارہ لوٹا، تیری نظر حسرت سے تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ قرآن مجید نے انسان کو فطرت کے مظاہر، زمین اور آسمان کی تخلیق، موسموں کے تغیر و تبدل، دن رات کی گردش، سمندروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج، ستاروں پر، نیز ان قوانین پر جو ان میں مضمر ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے 756 ایسی آیات پر مشتمل ہے جو مظاہر قدرت میں غور و فکر کرنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سائنسی ترقی کا دار و مدار حصول علم پر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے سب سے پہلا پیغام ہی یہی ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اس کائنات میں انسان کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا گیا ہے وہ علم کی بنا پر ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں حصول علم کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک اور جگہ بھی فرمایا، دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں بھی ملے اس کا زیادہ حقدار وہی ہے۔ اسلام کی ابتدا ہی سے مسلمانوں نے تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں اپنے بام عروج کو پہنچا۔ مسلمان حکماء، علماء اور سائنسدانوں نے مختلف علوم و فنون سے متعلق ایسا ذخیرہ جمع کر دیا جس سے بعد میں اہل مغرب نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ غور و فکر ہی کے نتیجے میں ہے۔ تحقیق و جستجو اور غور و فکر کی دعوت بھی سب سے پہلے انسانیت کو اسلام ہی نے دی، کیونکہ غور و فکر، عقل و شعور اور حکمت و دانائی جیسی اعلیٰ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ سائنس نے عصر حاضر میں جس قدر ترقی کی منازل طے کی ہیں، چاہے وہ آسمانوں تک رسائی ہو
یا سمندر کی تہوں تک وہ ترقی، میڈیکل کے میدان میں ہو یا جنگی اسلحہ سازی کی شکل میں ہو، ان سب کے پیچھے قرآن پاک کی طرف سے کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے، جو اس نے آج سے 1500 سال پہلے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس پر نظر ڈالو۔ چنانچہ انسان کو تحقیقی میدان پر گامزن کرنے اور اس کے لیے راستے کھولنے کا سہرا اسلام کے سر ہے۔ تاریخ سائنس کا بابا آدم جارج ساٹن اپنی کتابوں میں اسلام کو سائنسی تحریک کی روح قرار دیتا ہے، اور رابرٹ بریفارڈ جیسے مصنفین سائنس کی ابتدا اسلامی عہد سے بتاتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے سائنسی انکشافات میں دھوم مچا رکھی تھی۔ تجرباتی سائنس کی بنیاد مسلمانوں ہی نے رکھی تھی۔